غیر مقلدین اس پر بہت شور ڈالتے ہیں اور بہت کھپ ڈالتے ہیں کہ نہیں، یہ مت کہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اللہ حقیقتاً عرش پر ہے۔ ایک تو اس کو یوں بیان کرتے ہیں، توجہ رکھنا، اور ایک اس مسئلے کو دوسرے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت یہ معیت ذاتیہ ہے یا معیت وصفیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معیت ذاتیہ ہے، غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، اللہ کی معیت وصفیہ ہے۔ وصفیہ سے معنی معیت علمیہ ہے، معیت قدرت ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے اللہ ہر جگہ پر ہے تو ہم کہتے ہیں ہر جگہ ہونے کا معنی اللہ ذاتاً ہر جگہ پر ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، جب ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے اس کا معنی اللہ وصفاً ہر جگہ پر ہے، یعنی اللہ کی ذات تو عرش پر ہے، اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ پر ہے۔ یہ نہ کہو کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ اگر کہو کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے اس پر یہ سوال ہوگا، لہذا کہہ دو کہ اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کی معیت ذاتیہ ہے، اللہ ہر جگہ پر ذاتاً موجود ہے، یہ ہمارا موقف ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھو، جب آپ یہ موقف بیان فرمائیں گے تو آپ کے خلاف کبھی جلالین آئے گی، کبھی آپ خلاف کوئی اور کتاب آئے گی، کبھی اکابر کے اقوال آ جائیں گے کہ نہیں ہمارے اکابر فرماتے ہیں اللہ علماً ہر جگہ پر ہے، علماً ہر جگہ پر ہے، آپ کیسے کہتے ہیں ذاتاً ہر جگہ پر ہے؟ اور جب یہ پوری بات آپ سمجھ لیں گے نا تو پھر آپ کو الجھن نہیں رہے گی کہ ہمارے اکابر جو فرماتے ہیں ان کے فرمانے کا مطلب کیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ؟ دلائل بعد میں دیں گے، میں نفس مسئلہ کھولتا ہوں تاکہ آپ کی الجھن ختم ہو جائے۔ ایک ہے اللہ کی ذات، ایک ہے اللہ کی صفت۔ یہ بات سمجھنا، اللہ کی صفات نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا غیر ہے۔ اللہ کی صفات نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا غیر ہے۔ عین کیوں نہیں اور غیر کیوں نہیں؟ عین اس لیے نہیں کہ عین ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو، اسے کہتے ہیں عین ہے۔ دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو تو اسے کہتے ہیں عینیت۔ اور ایک چیز دوسرے کے بغیر ہو سکتی ہو اسے کہتے ہیں غیریت، یہ غیر ہے۔ اللہ کی صفات اللہ کا عین کیوں نہیں؟ صفت تابع ہوتی ہے، موصوف مطبوع ہوتا ہے۔ صفت تابع ہوتی ہے اور موصوف مطبوع ہوتا ہے، اور تابع الگ ہوتا ہے، مطبوع الگ ہوتا ہے، اس لیے عین تو ہے نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ ایک بندہ عاقل، عاقل کا معنی کھانے والا۔ اب عاقل میں دو چیزیں ہیں، ایک ذات اور ایک کھانا۔ اب ذات الگ ہے اور کھانے کا فعل الگ ہے، ایک تو نہیں ہے۔ نمبر دو، اللہ کی صفات اللہ کا غیر کیوں نہیں ہے؟ وجہ صفت تابع ہے اور ذات مطبوع ہے، اور تابع بغیر مطبوع کے کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تابع بغیر مطبوع کے کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا، تو غیر بھی نہیں۔ غیر تو تب ہو نا جب ایک چیز دوسرے کے بغیر ہو سکے، اور جب ایک دوسرے کے بغیر نہ ہو سکے اس کو غیر نہیں کہتے۔ اب اللہ کی صفات اللہ کا عین بھی نہیں ہے، اللہ کی صفات اللہ کا غیر بھی نہیں ہے، نہ عین ہے اور نہ غیر ہے۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات سمجھو، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اللہ کا غیر نہیں ہے، اس کی وجہ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ تمام صفات کمال ہیں۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ تمام صفات کوئی ایک بھی صفت نقص نہیں ہے، ساری صفات کمال ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں اللہ اپنی صفات کے بغیر ہو سکتے ہیں، اس کا معنی اللہ بغیر کمالات کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہو اور کمال اس کے ساتھ نہ ہو، یہ محال ہے۔ اس لیے اللہ اپنی صفات کے ساتھ ہیں، صفات اللہ کی اللہ کے ساتھ ہیں۔ جہاں اللہ کی ذات ہوگی وہاں اللہ کی صفت بھی ہوگی، اور جہاں اللہ کی صفت ہوگی وہاں اللہ کی ذات بھی ہوگی۔
اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات میں تلازم ہے، ایسا ممکن نہیں ہے صفت ہو اور اللہ نہ ہو، اللہ ہو اور صفت نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔